بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں توصیف سید اور آج کا ولاگ ہم پیش کر رہے ہیں 20 مارچ کی صبح۔ کینیڈا میں صبح کے 10:30 بجے ہیں اور پاکستان میں شام کے 7:30 بجے ہیں۔ آج یہاں پر عید الفطر منائی جا رہی ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پر نماز عید ادا کی ہے۔ آج یہاں بہت تیز بارش تھی۔ کچھ عید کے حوالے سے اور کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو فراہم کریں گے۔ رمضان المبارک خیر و برکت اور نعمتوں کا، مغفرت کا مہینہ، جس مہینے میں لیلۃ القدر نازل ہوئی، جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس میں تمام مسلمان روح کی لطافت اور قلب سمیم کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر انتہائی خوشی و خضوع سے اسلامی اتحاد اور اخوت کے جذبے سے سرشار اپنے خالق حقیقی سے استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی توبہ چاہتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں۔ اس شب کے اعمال کے نام میں اللہ نے اپنے بندوں کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بس یہی عید الفطر کی روح ہے، اور عموماً عید الفطر کو تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے اور ہر جگہ خوشیوں کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر عمر کے لوگ صبح صاف ستھرے ہو کر، نئے کپڑے پہن کر مسجدوں کی طرف یا کھلے آسمان کے تلے یا پارکس میں یا میدانوں میں جا کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔ نماز عید کا خطبہ ختم ہوتا ہے اور پھر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ دن ایک عجیب محبت اور اخوت کا مظہر ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور دیکھا جائے تو یہ اتحاد بین المسلمین کا ایک مظاہرہ ہے۔ عید اگرچہ خوشیوں اور شادمانی کا دن ہے، تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور انسانیت کی ایک قدر مشترک ہے۔ اسلام چونکہ عقائد و نظریات اور قومی اقدار میں دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے عید منانے کا انداز بھی تھوڑا سا مختلف ہے۔ دوسری قومیں اس دن ناو نوش، ہاؤ ہو اور رقص و سرود کی محفلیں سجاتی ہیں، جبکہ مسلمان صاف ستھرے ہو کر، پاکیزہ ہو کر تزکیہ نفس کے لیے بارگاہ الہی میں سربسجود ہوتے ہیں، اور رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر رمضان کے ختم ہوتے ہی خوشیوں سے بھرپور دن جب نمودار ہوتا ہے تو خوشیوں بھرا عید الفطر کا دن آتا ہے۔ اس سال کی ابتدا میں باہر کا جو موسم تھا وہ کچھ جدا تھا۔ مڈل ایسٹ کی آپ صورتحال دیکھیں، ایک المیہ، انسانی المیہ، ایک ایسی صورتحال جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ خوف کی کیفیت میں موجود ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں مارچ کے شروع ہوتے ہی وہاں تازہ ہواؤں کی بجائے بارود کی بو نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا ہے، اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے بجائے اب لوگوں کی آوازاری ہے، چیخ و پکار ہے، بوڑھوں کی سسکیاں ہیں، اسرائیل کے مظالم ہیں، اور لوگ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ایک عجیب ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ ایران پر اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے اور جوابی کارروائی ایران کی طرف سے جو کی گئی ہے، اس سے اسرائیل کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کی قیادت کو بہت نقصان ہوا ہے، اس کے تیل اور گیس کی تنصیبات کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد ایران نے جو دوسرے ممالک ہیں ان پر جو حملے کیے ہیں، اس سے بھی ظاہر ہے نقصان ہوا ہے۔ قطر کے حکام کا آج بیان ہے کہ ہمیں تقریباً
$20 ارب کا نقصان ہوا ہے، جو ایک مرکزی جو ان کی گیس کا ایک بہت بڑا ڈپو کہہ لیں، تنصیبات تھی، اس سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ عید دنیا بھر میں منائی گئی اور منائی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو عید مبارک پیش کرتے ہیں۔ اردو گلوب ٹی وی ہمارا چینل ہے، اس کو آپ پلیز سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں آج کی جو اہم ہیں۔ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ جو ہے، اس نے ایران کے خلاف جاری جو جنگ ہے اس کے تناظر میں امریکہ کو اسلحہ برآمدات کی منظوری روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کہنا ہے کہ اسے ایسے ممالک کو جنگی جو ساز و سامان ہے اس کی برآمد کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو ایران کے ساتھ بین الاقوامی مسلح تنازع میں شامل ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت امریکہ کو اسلحہ برآمدات کی منظوری نہیں دی جا سکتی۔ سوئس حکومت نے اس فیصلے کی وجہ اپنی دیرینہ غیر جانبداری کی جو پالیسی ہے اسے قرار دیا ہے، جس کے تحت وہ جاری تنازعات میں فریق بننے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ اقدام علامتی طور پر تو اہم ہے کیونکہ سوئٹزرلینڈ طویل عرصے سے غیر جانبدار ملکوں کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کی پالیسی عالمی تنازعات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کافی عرصے سے ایسے تنازعات سے الجھنے سے گریز کرتا ہے اور اس نے اب امریکہ کو بھی واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ جی ہم اسلحہ نہیں برآمد کریں گے۔ اس کے علاوہ حیفا میں واقع ایک اسرائیلی آئل ریفائنری کے حکام کا کہنا ہے کہ جی گزشتہ روز ایرانی میزائل حملے میں اسے نقصان پہنچا ہے، تاہم اس کی زیادہ تر پیداواری تنصیبات بدستور کام کر رہی ہیں اور آئل ریفائنریز پر جو حکام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے لیکن کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پیداواری تنصیبات بند ہو گئی تھی انہیں دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے اور یہ ریفائنری شمالی اسرائیل کے حیفا میں واقع ہے، ملک کی سب سے بڑی آئل پروسیسنگ یونٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جی اگر برطانیہ امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تو ہم اسے جارحیت میں شرکت تصور کیا جائے گا، یعنی وہ اسے باقاعدہ ایک دھمکی دی ہے۔ لیکن وزیر اعظم جو ہیں برطانیہ کے، انہوں نے اس پر رد عمل یہ دیا ہے کہ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت ضرور دی ہے لیکن صرف ایران کی میزائل سائٹس پر دفاعی حملے ہوں گے۔ یعنی اس نے برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ جی عام لوگوں پہ اور جو تیل کی تنصیبات ہیں اور جو ایران کے اہم مراکز ہیں اس پر بمباری کے لیے ہم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اور جو کیئر سٹارمر ہیں انہوں نے کہا کہ جی برطانیہ نے عراق میں ہونے والی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور اسی لیے وہ ایران پر ابتدائی حملوں میں شامل نہیں تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ ایران کے حوالے سے تھوڑی سی پالیسی تبدیل کی ہے برطانیہ نے اور امریکہ کا پریشر بہت زیادہ تھا، انہوں نے فوجی اڈے تو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ آپ صرف ان کی جو میزائل سائٹس ہیں جہاں میزائل بنتے ہیں وہ جو دفاعی ان کی سائٹس ہیں اس کے علاوہ کہیں حملہ نہیں کر سکتے۔ کیا امریکہ یا اسرائیل جب وہ بیسز استعمال کریں گے تو وہ برطانیہ سے پوچھیں گے کہ جی ہم یہ میزائل کی سائٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یا یہ ایران کے بے شمار آئل کی تنصیبات ہیں، گیس کی تنصیبات ہیں اور بڑی اہم تنصیبات ہیں اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے برطانیہ نے، یہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں سٹارمر، انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ ادھر قطر کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے کہا کہ راس لفان تنصیب پر حملے کے نتیجے میں قطر کی جو مائع قدرتی گیس کی پیداواری صلاحیت جو ہے نا اور برآمدی صلاحیت
اگلے 5 سالوں میں 17% کم ہو جائے گی۔ 17% بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے انہوں نے کہا ہے ملک کو سالانہ آمدنی میں $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ اور صنعتی پروسیسنگ یونٹ کا استعمال کرتے ہوئے قدرتی گیس کو بہت کم درجہ حرارت پر ٹھنڈا کر کے LNG تیار کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں سے پلانٹ کی 14 ٹرینوں میں سے 2 کو نقصان پہنچا ہے۔ اور ایک اہم خبر برطانیہ کی کہ برطانیہ میں گردن توڑ بخار کی وبا چلی ہوئی ہے کئی دنوں سے، اور وہاں آج 2 طالب علموں کی ہلاکت اور لاتعداد لوگوں کے وائرس میں مبتلا ہونے پر پورے ملک میں ایک افراتفری، سراسیمگی اور کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ اور یونیورسٹی کے طالبوں میں، جو طالب علم ہیں یونیورسٹی کے، ان میں گردن توڑ بخار کے حملے میں 5,000 کے قریب طالب علموں کو ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے، اور کئی یونیورسٹیوں میں یہ وائرس پھیلنے کی خبریں گردش میں ہیں۔ اور اس سے قبل ایک یونیورسٹی کے طالب علموں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور انفیکشن روکنے کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا نے بھی ایک بڑی جرأت مندانہ پالیسی اختیار کی ہے، ایک ایسا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے امریکی جنگی طیاروں کو اپنے اڈے پر تعینات کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سری لنکا کی جو صدر ہیں انورا کمارا، انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے ہمارے مٹالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی، اور سری لنکن صدر کے مطابق ان امریکی طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے، اور انہیں جبوتی کے اڈے سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے امریکی درخواست پر واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جنہیں اپنی اقوام کی، اپنے لوگوں کی، اپنے رہائشی افراد کی فکر ہوتی ہے، وہ کس طرح تیزی سے منصوبے بناتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک ہاؤسنگ کا بحران آ گیا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر 20,000 گھر، ہوٹل، دکانیں، تعلیمی اداروں پر مشتمل ایک بڑے پیمانے پر ایک نیا شہر، ایک نیا ٹاؤن بنانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ ایسٹ لندن میں پارکنگ ریور سائڈ پر پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو گرین لائٹ دے دی گئی ہے۔ اس منصوبے میں 4,000 نئی جائیدادیں شامل ہیں جو رہائش کے لیے مختص ہوں گی، اور ان کی زیادہ قیمت نہیں ہوگی، جبکہ 50,000 افراد ممکنہ طور پر نئی یہ جو ترقیاتی اسکیمیں اس میں شامل ہوں گے۔ اور ماسٹر پلان کی خصوصیت میں 2 پبلک پارکس ہوں گے، اسکول کئی ہوں گے، صحت کی سہولتیں ہوں گی، تجارتی مراکز ہوں گے، مالز ہوں گے، پیدل چلنے اور موٹر سائیکل اور سائیکل چلانے والوں کے لیے الگ اور بہتر راستے ہوں گے، اور ریور تک بھی رسائی شامل ہوگی۔ آخری خبر آپ سے ڈسکس کرتے چلیں گے، UAE میں 2 پاکستانی جو ہلاک ہوئے ہیں، وہ UAE میں رواں ہفتے کے آغاز میں جو فضائی دفاعی نظام ہے، ایران کی طرف سے آنے والے بہت سے میزائلوں کو ویسے تو فضا میں تباہ کر دیا، لیکن ان کا ملبہ اور ٹکڑے جب زمین پر گرے نا، اس کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس میں محنت اور مزدوری کی غرض سے ابو ظہبی میں مقیم ایک پاکستانی محمد اسماعیل جو ہیں وہ اس بم ٹکڑے میں ہلاک ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ناگہانی ان کی وفات ہوئی ہے، اور ابھی تک ان کی باڈی جو ہے وہ پاکستان نہیں لا جا سکی، کیونکہ وہ فلائٹس دستیاب نہیں ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے صاحب ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے صوبہ خیبر سے بتایا جا رہا ہے، اور وہ دبئی میں کام کرتے تھے، البرشا کے علاقے میں، اور میزائل کا ملبہ گرنے سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اور ان کا نام مظفر علی بتایا گیا ہے، جو صوبہ سندھ کے، معذرت چاہتا ہوں، صوبہ سندھ کے وہ ہیں، خیبر کے جو تھے وہ اس سے پہلے خبر آئی تھی۔ یہ جو ہے ان کا تعلق حیدرآباد سندھ سے تعلق بتایا جا رہا ہے، اور یہ 7 مارچ کو دبئی کے علاقے البرشا میں یہ واقعہ جو پیش آیا، اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہے تھے جب
فضا میں تباہ کیے گئے ایک میزائل کا ملبہ اچانک ان کی گاڑی پر آن گرا۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے، اور یو اے کی حکومت جو ہے وہ بھی اس نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں اس سے بہت افسوس ہوا ہے، اور ان کی مظفر علی کی جو باڈی تھی ان کے آبائی علاقے میں پہنچا دی گئی ہے، جہاں ان کی تدفین ہو چکی ہے۔ 27 سالہ مظفر علی کے سوگوار جو تھے ان میں 3 کم عمر بچے اور ایک بیوہ ہیں، اور ایک والدہ ہیں، اور ایک بھائی اور ایک بہن کے وہ واحد کفیل تھے۔ تو اب سعودی حکومت کو اس حوالے سے ان کی فیملی کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں، ایک جاتے جاتے آپ کو ایک خبر اور بتا دیں کہ ایک امریکی جو سب سے اہم اور بہت مہنگا ترین طیارہ F-35 اس کو ایران نے ہٹ کیا ہے۔ کچھ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور ابتدائی خبروں میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی وہ اس کو ہٹ ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہ بار بار بتا رہا ہے کہ F-35 جو ہے یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، اور یہ تقریباً کوئی $190 ملین کے قریب اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ باقی ابھی تک نیتن یاہو کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ صرف میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں، اور اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ وہ پبلک میں یا میڈیا کے سامنے نہیں آئے، ان کے بیانات آ رہے ہیں، تو ممکنات میں شامل ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، یا تو زخمی ہو سکتے ہیں یا پھر ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو توصیف سید کو یہیں پہ اجازت دیجیے۔ اردو گلوب ٹی وی ہمارا یہ ولاگ آپ دیکھتے رہیں، اور آپ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمیں گائیڈ بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں، تاکہ ہم اس ولاگ کو مزید بہتر کریں اور آپ کو اپ ٹو ڈیٹ جو آتی ہیں اپڈیٹ دیتے رہیں خبروں کی۔ اللہ حافظ۔